مشہور اسکاٹش مورخ تھوماس کارلائل نے ایک بار کہا تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی عظیم الشان مظاہرہ ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ مہاتما گاندھی کے مطابق میں نے حسین سے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح مظلوم ہو کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ حسین کی قربانی نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے آزادی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے متاثر کیا۔ مشہور برٹش ناول نگار چارلس ڈکنز، اگر حسین کی جنگ کا مقصد دنیاوی جاہ و حشم حاصل کرنا ہوتا تو وہ اس میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر پاتا۔ ان کا عمل انسانیت کے لیے تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کر پائے۔ ایڈورڈ براؤن، کیمبرج یونیورسٹی، ان کے مطابق کیا کوئی ایسا دل بھی ہے جو حسین کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے؟ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی حسین کی قربانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ سر پرسی سائکس، برطانوی مورخ، دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتنا پراثر نہیں جتنا کربلا کا واقعہ ہے۔ حسین کا واقعہ دنیا کے کسی بھی دور کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ یوہان وولفگانگ فون گوتھے، مشہور جرمن فلسفی، امام حسین کی قربانی نے مجھے سکھایا کہ کیسے قربانی کسی بھی قوم کو جلا بخشتی ہے۔ ولفریڈ فرڈینانڈ ماڈلنگ، جو کہ ایک بہت ہی فیمس جرمن فلسفی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ محمد حسنین کریمین کو اپنے اہل بیت کے طور پہ متعارف کرواتے تھے، اور ان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ماں کے بچے اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں سوائے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے، چونکہ ان کا باپ اور نسب میں ہوں۔ اسلامی تاریخ بھی بھری پڑی ہے امام حسین کی تعریفوں سے، چاہے وہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو، نسائی کی فضائل الصحابہ، یا پھر ابن عساکر کی تاریخ دمشق۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس موضوع پر اسلامی انسائکلوپیڈیا جیسے کہ یعقوبی، مسعودی، تبری، بلازری، ابن عاصم، ابن شہر عاشوب، شیخ مفید، ابن بابویہ، اور اس کے علاوہ محمد ابن بحر شیبانی، یہ تمام انسائکلوپیڈیاز بھی امام حسین کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، اور اسی موقع پہ جب ان کی پیدائش کا اعلان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر، اور ان کو گود میں اٹھا کر ان کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کے نام خود رکھے، حسن اور حسین، اور اس سے پہلے عرب میں یہ نام بالکل بھی موجود نہیں تھے۔ بہت سی تاریخی کتب کو شواہد کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں نام حضرت ہارون کے 2 بیٹوں شبر اور شبیر سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ شبر کے لیے حضرت حسن کا نام اور شبیر کے لیے حضرت حسین کا نام جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور اس لیے ان دونوں کو شبر اور شبیر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے شبر اور شبیر نام بھی حضرت ہارون نے پہلی دفعہ رکھے تھے، اس سے پہلے بھی یہ نام موجود نہیں تھے۔ ویلری کے نوشتہ کے مطابق حسین کو تورا میں شبیر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کو حضرت عباس ابن مطلب کی بیوی ام الفضل کے پاس دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن بہت سے شیعہ راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں، بلکہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی دودھ نہیں پیا۔ حضرت حسین علیہ السلام صرف اور صرف اپنی زندگی کے 7 سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکے، چونکہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دنیاوی تواریخ کے مطابق 626 عیسوی میں پیدائش ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور ان کی وفات ہوئی 680 عیسوی میں، جبکہ اسلامی تواریخ کے مطابق 4 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی وفات یا شہادت ہوئی 61 ہجری میں، یعنی صرف اور صرف 54 سال کی عمر پائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے شمسی سالوں کے مطابق، اور اس کے علاوہ قمری سالوں کے مطابق آپ کی عمر مبارک صرف 57 سال تھی۔ بغداد سے 90 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں کربلا میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کا لاشا مبارک پڑا رہا آپ کی شہادت کے بعد بھی، جس کو اگلے دن آ کے بنی سعد کے قبیلے نے وہیں پہ دفنایا جہاں پہ آپ کی شہادت ہوئی۔ بہت سی تاریخی کتب کے مطابق آپ کا سر اقدس شام کی طرف بھیجا گیا، لیکن بعد میں واپس منگوا کر آپ کی اپنی ہی جسم عطر کے ساتھ ہی اسے بھی دفنایا گیا تھا، لیکن تاریخ اس کے بارے میں 100% شور نہیں ہے۔
پہلے آپ کی قبر مبارک پر کوئی عمارت تعمیر نہیں تھی، لیکن 3 صدی ہجری میں اس پہ پہلی بار عمارت تعمیر کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور بچوں سے متعلق معلومات مکمل طور پر شائع نہیں کی جا سکیں تاریخی کتب میں، بلکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت مشہور کتابوں کے مطابق آپ کی ازواج کی تعداد 3، 4 یا 5 تھی، جس میں بہت مشہور ازواج میں جناب ربیہ، ام لیلہ، ام رباب اور شہر بانو شامل ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کو حضرت علی اپنے والد سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام انہی کے نام پہ رکھے، جس میں علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر شامل ہیں۔ علی اکبر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی کربلا میں ہی۔ علی اوسط حضرت امام سجاد زین العابدین کا نام ہے، جو کہ کربلا میں بچنے والے واحد مرد تھے، اور اس کے علاوہ حضرت علی اصغر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی 6 ماہ کی عمر میں ہی کربلا میں ہوئی تھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے علاوہ بہت سی شیعہ اور سنی کتب کے مطابق آپ کی بیٹیوں کی تعداد مختلف ہے، لیکن ان میں سب سے مشہور جو ہیں وہ فاطمہ الصغریٰ، فاطمہ الکبریٰ، اس کے علاوہ جناب رقیہ، سکینہ، جن کو ایشیا میں جو ہے ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں یہ 2 مختلف بیٹیاں تصور کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں آپ کی شان میں بہت زیادہ آیات اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جس میں سب سے پہلے بات کی جائے آیات تطہیر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سورہ احزاب آیہ مبارکہ نمبر 33، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک و پاکیزہ کرے۔ آیت مودت سورہ شورى آیہ مبارکہ نمبر 23، کہہ دیجئے میں تم میں سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 61، تو کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو، پھر ہم دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے علاوہ آیت اول الامر سورہ النساء آیہ مبارکہ نمبر 59، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کے مطابق اول الامر افراد اہل البیت ہیں، جبکہ سنی مکتبہ فکر کی رائے اس کے بارے میں متضاد ہے۔ آیہ مبارکہ نفس مطمئنہ سورہ فجر، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ مفسرین کرام نے اس کو امام حسین کی شہادت کی روحانی کیفیت سے بھی جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح احادیث مبارکہ بری پڑی ہیں حضرت امام حسین کی تعریفوں میں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ اسے محبت کر جو حسین کو محبوب مانتا ہے۔ صحیح ترمذی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ صحیح ابن حبان۔ صحیح بخاری کے مطابق، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان حسن حسین سے محبت کر۔ حدیث قصہ صحیح المسلم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے۔ مسند احمد صحیح مسلم حدیث ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ابو داؤد صحیح اسناد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی، علی مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں۔ صحیح ابن ماجہ، حسین پھول ہیں اور میں اس پھول کو سونگھتا ہوں۔ حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر میجورٹی آف نان مسلم ہسٹورینز بھی ہوں، وہ تمام کے تمام افراد حضرت حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یزید ابن زیاد، عمر بن سعد، سنان بن مالک، شمر بن ذوالجوشن، حرملہ اور ان جیسے باقی تمام افراد جنہوں نے امام حسین کے خلاف جنگ لڑی، ان افراد کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ان کا کوئی نام لیوا موجود ہے۔ حضرت امام حسین نے ثابت کیا کہ آپ حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں، چاہے آپ کو صبر کرنا پڑے، انتظار کرنا پڑے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کے نامزد کردہ ولی عہد کو مسلمانوں پر بادشاہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے چاہا کہ وہ حضرت حسین سے بیعت لے، لیکن حضرت حسین نے اپنی بیعت دینے سے انکار کر دیا اور قیام کا فیصلہ کیا۔
تمام انسان جو بھی دنیا زمین پر موجود ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام، ان کی ایفرٹس، اپنی فیملی کے ساتھ جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ سب کے لیے مشغل راہ ہیں، اور ہر حال میں یہ درس دیتی ہیں کہ حق کا راستہ کبھی بھی مت چھوڑیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن لازمی یہ ہے کہ پہلے ہر حال میں ہر طرح کی حجت تمام کر دی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔